ہم سب کو مسلمان بنایا ہے، ہمیں قرآن مجید کا حامی بنایا، ہم کو خیر اللہ کی طرف سے بلند فرمایا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کو نجات بخشایا ہے۔ اللہ کی اس نعمت پر اس کا جتنا شکر جزایا بے شمار درود و سلام سید المرسلین والآخرین خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات مبارک کہ آپ نے اللہ کے دین ہم پر مکمل طور پر پہنچا دیا ہے۔ اس دین میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے اور کہنے لگے معزز حاضرین، آج کے اس خطبے میں انشاءاللہ میں 4 احادیث کے روشنی میں یہ سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ دیندار آدمی کی پہچان کیا ہے۔ ایک آدمی دیندار کیسے بن سکتا ہے، اس کو دیندار کس طریقے سے کہا جائے گا؟ عمومی طور پر ایک نظریہ ہمارے سامنے یہ ہے کہ جو آدمی ظاہری اعتبار سے اچھا معلوم ہو تو اس کو دیندار کہتے ہیں۔ جیسے آدمی کا چہرہ چھوڑ دینا، سر پر ٹوپی پہن لیا، کرتا پائجامہ پہن لیا، معزز اور محترم لباس پہن لیا اور اس ظاہری شکل و صورت کو دیکھ کر ہم کہتے ہیں کہ یہ بڑا آدمی نہیں ہے، بڑا دیندار۔ دوسرا یہ کہ ایک آدمی ظاہری اعتبار سے بعض معاملات میں دینداری دکھاتا ہے، جیسے ایک آدمی 5 وقت کی نمازیں پڑھتا ہے، صدقہ اور خیرات دیتا ہے، تو ہم فوراً یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ بھئی آدمی بڑا دیندار ہے اور بڑا نیک ہے۔ یہ سوچنے کے زاویے ہمارے پاس مختلف انداز میں ہم دین کی شناخت کرتے ہیں، لیکن ائمہ سلف اور محدثین کے نزدیک دینداری کی پہچان ظاہری اعتبار سے نہیں ہوتی۔ جیسے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ ایک آدمی کی دینداری کے سلسلے میں جو باتیں بیان کیے ہیں اس کو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ امام ابو داؤد فرماتے ہیں کہ آدمی کی دینداری کو پہچاننے کے لیے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 4 احادیث کا ہونا ضروری ہے۔ جس آدمی میں ان 4 احادیث کی صفات پائی جاتی ہے وہ آدمی ہے۔ دیکھیے، مسلمان الگ ہے، دیندار الگ ہے۔ مسلمان کی ظاہری شناخت ہے، جیسے ایک آدمی مسلمان ہے، ہمارا قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھتا ہے، ہمارا ذبیحہ کھاتا ہے، اللہ پر ایمان رکھتا ہے، رسول پر ایمان رکھتا ہے، نمازوں کی پابندی کرتا ہے، تو وہ مسلمان ہے۔ مسلمان کا پیمانہ الگ ہے، دین کا پیمانہ الگ ہے کہ آدمی کے اندر دین کتنا ہے یہ ہم کو معلوم کرنا چاہیے۔ تو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ جو حدیث کے بہت بڑے امام ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ان 4 احادیث کا پایا جانا ایک آدمی میں بہت ضروری ہے۔ وہ احادیث کون سی؟ پہلی بات انہوں نے کہا کہ الاعمال بالنیات، تمام کاموں کا دار و مدار نیت ہوتا ہے، پہلی حدیث۔ دوسری، ومن حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، کہ آدمی کے سب سے بہترین اسلام میں یہ ہے کہ وہ بے فائدہ چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ پھر تیسری بات یہ بیان فرمایا کہ ولا یقوم المؤمن مؤمنا حتى يرضى لأخيه ما يرضى لنفسه، کہ کوئی بھی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ جس چیز کو اپنے لیے راضی کرتا ہے اس چیز کو اپنے بھائی سے بھی رضامندی کا اظہار کر دے۔ چوتھی بات یہ کہا کہ الحلال بین والحرام بین، حلال بھی باتیں ہیں اور حرام بھی باتیں ہیں، حلال اور حرام کی تمیز انسان میں پائی جاتی ہے۔ یہ 4 احادیث اگر کسی آدمی میں رہیں گی تو وہ آدمی ہے دیندار۔ اس میں سے کہیں پر بھی نماز کا ذکر نہیں کیا ہے، اس میں سے کہیں پر بھی اللہ کے اوپر ایمان کا ذکر نہیں کیا ہے،
اس میں کہیں پر بھی نبی پر ایمان کا تذکرہ نہیں کیا گیا، اس میں کہیں پر بھی قرآن کے تھامنے کا ذکر نہیں کیا گیا۔ یہ ہے دین، وہ مسلمان کے ہونے کی شرائط ہے، یہ دیندار ہونے کی شرائط ہے۔ تو آدمی کے اندر دین کا ایک پیمانہ ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں، ایک آدمی دعویٰ کرتا ہے کہ میں ڈاکٹر ہوں، تو ہر کوئی دعویٰ نہیں کرتا۔ اس آدمی کے پاس ڈاکٹر کی صفات ہونا اور اس کا علم ہونا اور اس کی سند ہونا، تب جا کر ہم کہتے ہیں کہ بھئی آدمی ڈاکٹر۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ بھئی میں بہت بڑا انجینئر ہوں، دلیل کیا ہے؟ ہر آدمی کہتا ہے میں بھی عمارتیں بناتا ہوں، بلڈنگیں بناتا ہوں، میری سوچنے کا انداز اچھا ہے، میں بھی انجینئر ہوں۔ آپ نے پڑھا تعلیم، آپ کا ڈگری ہے، آپ کا سند ہے، آپ کے پاس تجربہ ہے، ہاں چلو بھئی آدمی۔ تو دین کا پیمانہ بھی ایسے ہی ہے کہ دینداری کو پہچاننے کے لیے ظاہری وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کا باطن عملی طور پر مظاہرہ کر کے بتاتا ہے کہ یہ آدمی دیندار ہے۔ یہ چار باتوں کا تذکرہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے کیا، اور اس تذکرے کو نواب صدیق حسن خان خنوجی نے اپنی کتاب عین الباری کے اندر اس قول کو لے کر آیا۔ چلیے اب اس ضمن میں جو تفصیلات ہیں احادیث کی، ایک ایک حدیث میں آپ کے سامنے پڑھوں گا اور ان باتوں کو سمجھا دوں گا۔ پہلی حدیث، یہ حدیث بخاری اور مسلم کے اندر بیان کی گئی ہے۔ اس حدیث کے راوی حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر رکھا ہوا ہے، وانما لکل امرئ ما نوى، اور آدمی کے لیے وہ ہے جیسی اس کی نیت رہے گی۔ فمن كان هجرته الى الله ورسوله، ایک آدمی اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کر کے جاتا ہے، فہجرته الى الله ورسوله، تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوگی۔ ومن كان هجرته لدنيا يصيبها، اگر کوئی آدمی ہجرت کر کے جاتا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے دنیا کمائے، اس کی نیت کے حساب سے وہ دنیا کو حاصل کر لے گا۔ اور امرأة ينكحها، یا ایک آدمی اسی لیے ہجرت کر کے جاتا ہے کہ کسی عورت سے نکاح کرے، فہجرته الى ما هاجر الیہ، تو اس کی حسب ہجرت اس کو ایک عورت مل جائے گی۔ یہ حدیث بخاری شریف میں آئی، اور الحمدللہ یہی سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الجامع الصحیح کا آغاز کیا ہے، گویا یہ بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے۔ اب آدمی کی دینداری اس میں کیا معلوم ہوئی؟ انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر رکھا ہوا ہے۔ کوئی بھی آدمی کام کرتا ہے تو اس کی نیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ اسی لیے محدثین نے اس حدیث کے بارے میں کہا کہ یہ اسلام کی بنیادی اساسی حدیثوں میں سے ایک ہے، یعنی جس کے اوپر اسلام کی عمارت ٹکی ہوئی ہے ان میں سے یہ ایک حدیث ہے۔ اگر نیت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ میں گھر سے نکلا، نیت یہ تھی کہ نماز پڑھ لوں، میں آیا نماز پڑھ لیا، میں نے نیت تھی نماز پڑھ لیا۔ میں گھر سے نکلا کسی سے جھگڑا کروں، میری نیت تھی جھگڑا کرنے کی، حسب نیت میں نے جھگڑا کیا۔ تو نیت اچھی بھی ہوتی ہے اور نیت بری بھی ہوتی ہے۔ تو آدمی جو نیت کرے گا وہ اس کو برابر ملنے والا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، تمام کاموں کا دار و مدار نیتوں پر رکھا ہوا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت آتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ آتی ہے یا اللہ کا عذاب آتا ہے، تو اس عذاب میں نیک لوگ بھی گرفت میں آ جاتے ہیں اور برے لوگ بھی آ جاتے ہیں۔ جیسے اچانک یہ مسجد پچھل بیٹھی اور ہم مر گئے، قیامت کے دن کیسے اٹھائے جائیں گے؟ قیامت کے دن کیسے اٹھائے جائیں گے؟ جو آدمی جو نیت لے کر مرا اس نیت پر قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، کیونکہ ہمارے اعمال کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیت پر۔ آپ بائک پر جا رہے ہیں، آپ کی نیت غلط ہے، اچانک ایکسیڈنٹ ہو گیا، ہم مر گئے، قیامت کے دن ہم جو نیت لے کر جا رہے تھے نا، وہ نیت سے اٹھائے جائیں گے کہ میری نیت کیا تھی۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایک حدیث میں یہ بیان فرمایا کہ القاتل والمقتول کلاہما فی النار، قتل کرنے والا اور قتل ہونے والا دونوں بھی جہنم میں جائیں، قتل کرنے والا بھی جہنم میں، قتل ہونے والا بھی جہنم میں۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ذرا سمجھ میں نہیں آئی، بھئی قاتل تو جہنم میں جائے گا یہ معلوم ہو گیا، یہ مقتول جہنم میں کیسے جائے گا یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ سنو، دونوں بھی ایک دوسرے کو قتل کرنے کی نیت سے نکلے گئے، ایک غالب آ گیا ایک مغلوب ہو گیا، نیت کیا تھی دونوں کی؟ ایک دوسرے کو قتل کرنا، ایک نے پہل کر دیا اور دوسرا صدمے آ گیا، اگر وہ مقتول نہیں ہوتا تو یہ مقتول ہو جاتا، دونوں کی نیت قتل کرنے کی تھی ایک دوسرے کو، اس نیت کی بنیاد کے اوپر دونوں بھی کہاں جائیں گے؟ جہنم میں جائیں گے۔ یہ ہے نیت کا مقام۔ اللہ اکبر۔ آدمی کی دینداری میں سب سے پہلے نیت کا شمار ہوتا ہے۔ ایک آدمی نماز کو آتا ہے، اس کے دل کو معلوم ہے کہ نماز کو کیوں آیا، لوگوں کو دکھانے آیا یا اپنی ذمہ داری کا احساس دلانے آیا یا پھر یہ بتانے آیا کہ میں بہت بڑا نمازی ہوں، یہ ہم نہیں جانتے، اس کا دل جانتا ہے، اس کا دل جانتا ہے۔ کیونکہ منافق بھی نماز پڑھا کرتے تھے، ان کی نیت کیا تھی؟ یراؤن الناس، تاکہ لوگوں کو دکھاوا نکھایا جائے، ان کی نیت۔ تو ایک آدمی نفاق لے کے دل میں آیا، بہت نمازیں پڑھ رہا ہے ماشاءاللہ، اذان کے ساتھ مسجد میں دعائیں کر رہا، اذکار کر رہا، نماز کے بعد بھی ذکر میں بیٹھا ہوا ہے، لیکن اس کی نیت کیا ہے؟ لوگ یہ دیکھیں کہ بھئی میں بڑا نیک ہوں، دیندار ہوں، لوگ یہ ثابت کریں، یہ نیت لے کر بیٹھا تو اس کا کام ختم ہو گیا، کیونکہ اس کی نیت کیا تھی؟ دکھاوا، اور اس کو اجر ملے گا دکھاوے کا۔ جو بھی اللہ خیر اور شر دے گا وہ دکھاوے کا عطا فرمائے گا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ کبھی کبھی ہم کہیں جاتے ہیں تو ہمارے دل میں ایک نیت آتی ہے کہ میں بڑا ہوں، لوگ مجھے بڑا بنائیں، میری نیت کیا ہے؟ لوگ مجھے بڑا بنائیں۔ اب میں گیا میری عزت کے ساتھ، جب لوگ کیا کہ مجھے بڑا بھی بنا دیے، کیا اس پر مجھے کچھ اجر ملا؟ نہیں، کیونکہ میری نیت کیا تھی؟ اللہ کی طرف نہیں تھی، میری نیت کیا تھی؟ بڑا بننا، اللہ بڑا بنا دیا۔ جیسے سمجھیے ایک جلسہ چل رہا ہے، میرے دل میں یہ خواہش آئی کہ میں جلسے میں جاؤں گا تو میں اسٹیج پہ بیٹھوں گا، میری نیت کیا ہے؟ اسٹیج پہ بیٹھنا۔ اب میں آیا تو لوگ ادھر دیکھ کے بولے نہیں، میں جناب مصدر صاحب آئے، نیچے بیٹھنا اچھا نہیں ہے، چلو اوپر بٹھاؤں۔ میری حد پر انشاءاللہ نے انتظام کر دیا، اوپر بٹھا دیا۔ کیا مجھے اس کا کچھ اجر ملا؟ نہیں، چونکہ میری نیت کیا تھی؟ بڑا بننا، اللہ بڑا بنا دیا، عزت دینا، اللہ عزت دے دیا۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ اب آئے ایک بات یہاں سمجھیں، نیت کس کو کہتے ہیں؟ نیت کے معنی کیا ہے؟ عمومی طور پر نیت کے معاملے میں لوگ بڑی غلط فہمی کا شکار ہیں۔ نیت دراصل دل کے میدان، دل کے خیال کا نام ہے نیت۔ جو بات دل میں آ جاتی ہے وہ ہے نیت، چاہے اچھی ہو چاہے بری ہو۔ زبان سے اظہار کرنے کا نام نیت نہیں ہوتا۔ جیسے آپ دیکھیں عمومی طور پر بات لوگ نیت ہوتے نماز میں کھڑ کے نیت باندھتے، جیسے میں 4 رکعت نماز پڑھتا ہوں ظہر کی، واسطے اللہ کے، منہ میرا کعبے کی طرف، امام کے پیچھے، اس کو نیت سمجھتے ہیں۔ دل کے اظہار کا نام نیت نہیں ہوتا، زبان کے اظہار کا نام نیت۔ آپ جو نیت لے کر مسجد کو آئے ہیں اسی نیت کا نام ہے نیت، اسی خیال کا نام ہے نیت۔ یہ یاد رہتی دل میں، یہ دل میں رہتی نیت، دل زبان جلد رہتی ہے۔ اگر نیت زبان سے اظہار کا نام ہے تو ایک شور سب کے سامنے بول کیا کیسے میں جا رہا ہوں فلاں گھر کو چوری کرنے کے واسطے، کچھ اور بولے گا۔ کوئی قتل کرنے والا یا دشمنی کرنے والا دشمنی کی نیت سے نکلتا ہے، کیا بول کے نکلتا وہ آدمی میں جا رہا ہوں فلاں آدمی کو مارنے والا ہوں؟ اس کے دل کا خیال اچھا ہو یا برا ہو، یا دل کا خیال۔ جیسے دیکھیے ہماری صفوں میں نماز پڑھتے تھے منافقین، صحابہ کی صفوں میں۔ اب کون کیا نیت سے آیا کسی کو معلوم نہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نماز پڑھانے کے لیے، فجر کی نماز کے لیے مصلی پر کھڑے، ایک آدمی بری نیت لے کر اس پہلی صف میں آ کر کھڑا ہو، حضرت عمر کو قتل کر دیا۔
اندھیرا تھا، سب مسلمانوں کے ساتھ کھڑ گیا، نماز پڑھ رہا تھا، حضرت عمر نماز پڑھا رہے تھے، اس کی نیت کیا تھی؟ حضرت عمر کو قتل کرنا، اندھیرے میں سب توڑا، نکلا آیا حضرت عمر پر وار کر دیا۔ اب کیا وہ زبان سے بولا تھا میں حضرت عمر کو قتل کرنے والا ہوں؟ اس کے دل میں تھی نا نیت حضرت عمر کو قتل کرنا ہے، قتل کرنا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے تھے۔ آج ایک تاریخ کی بہت اچھی بات بھی آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ حضرت امیر معاویہ نماز پڑھا رہے تھے، ان کو قتل کرنے کے لیے بالکل ان کے پیچھے آ کے ایک آدمی کھڑا گیا۔ حضرت امیر معاویہ جیسے نماز میں مشغول ہو گئے، اپنے نیزے پر حضرت معاویہ پر وار کیا تو وہ وار حضرت معاویہ کی شرمگاہ پر لگا، مگر صرف نمازیوں میں تھا نا، وہ آدمی پوری نیت لے کر۔ اگر وہی آدمی اگر کسی کو یہ بولتا کہ میں جا رہا ہوں معاویہ کو مارنے کے لیے تو ان کو مار سکتا تھا۔ تو نیت دل کے خیال کا نام ہے۔ تاریخ کی بات کیا ہے یہاں پر آپ کو سمجھنے کی ایک بات آپ دیکھیں، ہماری مسجدوں میں پہلے امام کا مسلسل تاریخی جو مسجدیں ہیں، قطب شاہی دور کی، عادل شاہی دور کی مسجدیں ہیں، ان میں ایک چیز ہے کیا؟ پہلے محراب کے بعد 4-5 آدمی کی ایک صف ہوتی، پھر اس کے بعد بڑی صفیں شروع ہوتی۔ امیر معاویہ پر حملہ کرنے کے بعد امام کی حفاظت کے لیے سیکیورٹی کے طور پہ وہ چیز بنائی گئی۔ پہلے امام کھڑے گا، امام کے پیچھے امام کے سیکیورٹیز گارڈ کھڑیں گے، ان کا محافظ دستہ کھڑے گا، اس کے بعد عام آدمی کھڑے گا۔ کیوں؟ تاکہ ایسے حادثات پیش نہ آئے۔ اسی لیے آپ دیکھیں بعض مسجدوں میں آپ جائیے، ہمارے پاس گولکنڈہ قلعے میں مسجدیں ملیں گی، بہت سی مسجدیں ایسی ہیں ملیں گی، ایسے حادثات ہونے کی وجہ سے یہ طریقہ مسجدوں کے اندر بنایا گیا تھا۔ امیر معاویہ کے دور میں یہ تک بنا دیا گیا تھا کہ امام محراب میں جانے کے بعد جالی لگا دی جاتی تھی تاکہ کوئی آدمی امام پر، کیوں؟ خوارج کا فتنہ اتنا عام ہو گیا تھا کہ کون مسلمان ہے کون خارجی ہے معلوم نہیں ہوتا تھا، کس کی بری نیت ہے کس کی اچھی نیت ہے معلوم نہیں تھی۔ نماز ایسا ہی موقع ہے حملہ کرنے کا، اسی لیے آپ دیکھیں لوگ اللہ کی طرف مائل رہتے ہیں اور دشمن آ کر غلط نیتیں کے ساتھ نماز پڑھنے والوں کے اوپر حملہ کر دیتا ہے۔ ایسے حالات آتے ہیں ہمارے پاس، چونکہ آدمی بری نیت لے کر آتا ہے۔ تو معزز حاضرین، آج کے اس خطبے کی پہلی بات آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ دیندار آدمی وہ ہے جس کی نیت اچھی رہے، اس کی نیت، ہر کام اس کی نیت کے حساب سے ہو جائے گا۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگلے لوگ بھی دھسا دیے جائیں گے اور پچھلے لوگ بھی دھسا دیے جائیں گے، لیکن جب وہ اٹھائے جائیں گے تو کیسے اٹھائے جائیں گے؟ اپنی نیتوں کے بلبوتے پر اٹھائے جائیں گے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، لا ہجرت بعد الفتح ولکن الجہاد ونیۃ۔ فتح مکہ کے بعد اب کوئی ہجرت نہیں ہے، لیکن اس کی نیت برابر ہے، لیکن جہاد اور جہاد کی نیت برابر ہے۔ جہاد نہیں ہے تو جہاد کی نیت برابر، جہاد نہیں ہے جہاد کی نیت رکھنا، یہ نیت کے ساتھ مرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کو مجاہد فی سبیل اللہ کا اجر دینے والے ہیں۔ آج ہماری سب سے زبان کی اور مسلمانوں کی تباہی کا ایک سب سے بڑا پہلو یہ ہے کہ ہم نہ جہاد جانتے نہ جہاد کی نیت کرتے۔ اسی لیے مسلمان بزدل، پست ہمت، کم حوصلہ، اپنے آپ کو تیار رکھنے کا نام جہاد ہے، موقع آیا تو استعمال کرنا، ختم نہیں ہوا جہاد، جہاد ہے، جہاد کی نیت بھی ہے، نیت کے ساتھ زندگی گزارو۔ ہم غافل ہیں، اتنے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، شاید آپ نے کل کا اخبار پڑھا ہوگا، کل کے اخبار میں دیکھیے آپ ہندوستان میں مسلم نوجوانوں کے حالات کے بارے میں ایک چھوٹی سی خبر دی گئی، بڑی افسوسناک خبر، جو نہیں پڑھے آپ جا کر کل کا سیاست منصف اٹھائیے، اس کے اندر ایک خبر ہے۔ بیماری کے معاملے میں مسلم نوجوان سب سے زیادہ آگے، بیماری کے معاملے میں مسلم نوجوان سب سے زیادہ آگے۔ مسلمانوں کی آبادی میں پائے جانے والے نوجوانوں میں 64% نوجوان ایسے ہیں جو امراض خبیثہ کا شکار ہیں، اور 54% ہندو ایسے ہیں جو بیماریوں کا شکار ہے۔ اب 64 ہو یا 54 ہو، اعداد شمارے کے حساب سے دیکھا جائے تو ہم تو اقلیت میں ہیں، تو ہمارے نوجوان سب سے زیادہ بیمار ہیں۔ بولے کیوں بیمار ہے؟ کبھی سوچا، کبھی سمجھنے کی کوشش کرے
ہم کیوں بے رحمی بے اعتنائی اسی طریقے کی زندگی لاؤ والی پنچم زندگی گزار رہے ہیں؟ اسی لیے امراض ہمارے پاس آ رہے ہیں، امراض ہمارے پاس آ رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا جہاد کی نیت رکھو، کیوں؟ صحت رہے گی ہمیشہ، آدمی کو صحت مند رہنا چاہیے۔ کمزور مومن کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کو طاقتور مومن بہت پسند ہے۔ طاقت ہمیشہ آدمی کو تیار رہنا ہے، نہ جانے کب موقع ملا اور کب اللہ کے راہ میں اس کو نکلنے کا موقع مل جائے، اور ایسے موقع کو نہ گوائے، لیکن نیت برابر ہے، نیت۔ تو معزز حاضرین، پہلی بات دینداری کی ہے کہ آدمی کی نیت اچھی ہو تو وہ آدمی دیندار رہے گا۔ دوسری حدیث میں حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، اور یہ حدیث بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث، اس حدیث میں بیان کیا گیا ان الحلال بین والحرام بین، بے شک حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے۔ ان الحلال بین وان الحرام بین وبینہما امور مشتبہات، یہ حلال اور حرام کے بیچ میں چند مشکوک چیزیں ہیں جن کی حلت اور جن کی حرمت واضح نہیں۔ لا یعلمہن کثیر من الناس، ان کی حلت اور حرمت کے بارے میں لوگوں کی بہت بڑی جماعت نہیں جانتی۔ فمن اتقى الشبہات، جو آدمی شبہ والی چیزوں سے بچ جاتا ہے، فقد استبرأ لدینہ وعرضہ، تو اس نے اپنی اور اپنے دین کی آبرو کی حفاظت کر لیا، جو شبہات والی چیزوں سے بچ گیا۔ ومن وقع فی شبہات، اور جو کوئی شبہ والی چیزوں میں پڑ گیا، وقع فی الحرام، تو اس نے حرام کو اختیار کر لیا۔ کیسے؟ اس کی ایک مثال نبی نے دی، کالراعی، اس کی مثال چرواہے کی ہے۔ کالراعی یرعی حول الحمى، ایک چرواہا ہے جو اپنی چراگاہ کے اطراف گھومتا ہے، یوشک ان یرتع فیہ، اور دوسروں کی مداخلت کے بارے میں ہمیشہ خوف کھاتا ہے کہ میں اگر ہٹ جاؤں تو میری چراگاہ میں کوئی آ کے چر نہ جائے۔ الا وان لکل ملک حمى، اے لوگوں سنو، ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے۔ الا وان حمى اللہ محارمہ، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی ایک چراگاہ ہے، اور وہ چراگاہ کیا ہے؟ اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں۔ الا وان فی الجسد مضغۃ، الا وان فی الجسد مضغۃ، آگاہ ہو جاؤ، تمہارے جسم میں ایک خون کا لوتھڑا ہے۔ اذا صلح صلح الجسد کلہ، جب وہ سیدھا رہتا ہے تو پورا جسم سیدھا رہتا ہے۔ واذا فسدت فسد الجسد کلہ، جب وہ بگڑ جاتا ہے تو پورا جسم بگڑ جاتا ہے۔ الا وہی القلب، وہ تمہارا اپنا دل ہے، وہ تمہارا اپنا دل ہے۔ یہ پوری حدیث میں نے آپ کے سامنے سنایا۔ اس میں آدمی کے دیندار ہونے کی دوسری شرط بتائی گئی کہ وہ آدمی جو حلال اور حرام کی تمیز کرتا ہے وہ ہے دیندار، حلال کو حلال سمجھے، حرام کو حرام سمجھے۔ تیسری چیز مشکوک چیز، مشکوک چیز کے معنی کیا ہے؟ مشکوک چیز جس کی حلت اور حرمت معلوم نہیں ہے۔ چلیے اب یہی بات کو ہم یہاں پر سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ مشکوک چیز کیا ہے؟ شراب حرام ہے، حکم واضح ہے۔ ظلم حرام ہے، حکم واضح ہے۔ غصب حرام ہے، حکم واضح ہے۔ اب مشکوک چیز سگریٹ، بیڑی، گٹکا، یہ قبیلے کی چیزیں جن کی حلت اور حرمت واضح نہیں۔ اب کیا کریں گے؟ بچ جائیں اس سے۔ کیوں؟ اگر آپ مشکوک چیزوں سے بچ گئے تو اللہ نے کہا تم نے اپنے دین کی حفاظت کر لی اور اپنے دین کی حفاظت، اور اللہ کے دین کی حفاظت کر لی، اپنی عزت کی بھی حفاظت کر لی۔ جو شبہ میں پڑ گیا حرام میں پڑ گیا، شبہ میں نہیں پڑنا ہے۔ جیسے بینک کا انٹرسٹ کیا کروں، حرام، چھوڑ۔ دوسرا خیال نہیں ڈالنا، شیطان ایک نیا خیال ڈالتا، نہیں اگر ہم یہ پیسہ چھوڑ دیں گے تو غیر مسلم استعمال کریں گے ہمارے خلاف۔ شیطان یہ خیال ڈالتے ہی بعض علماء نے فتویٰ دیا کہ بینک کا سود لے لیں بغیر ثواب کی نیت سے لے لیں۔ مومن کا کوئی بھی کام بغیر ثواب کے ہوتے ہی نہیں، مومن کے ہر کام میں اللہ تعالیٰ اجر، پھر بغیر ثواب کے معنی کیا ہے؟ یہ بات سمجھ میں نہیں ہے۔ بغیر ثواب کے معنی کیا ہے؟ چونکہ مومن کا چلنا بھی باعث ثواب،
مکروہ کے معنی کیا کریں لوگ؟ بھولنے معنی کریں اور بھولنے معنی اپنے نفس کو انہوں نے مکروہ میں داخل کر دیا. کیسے؟ مکروہ کے معنی اگر آپ کریں گے تو اجر ملے گا، نہیں کرے تو گناہ نہیں ہوگا. اس کے معنی یہ ہو گئے کہ میں اگر سگریٹ پیوں گا تو اجر ملے گا اللہ تعالیٰ، سگریٹ اگر چھوڑ دوں گا اللہ معاف نہیں کرے گا. پھر کیا معنی ہے؟ سمجھ میں نہیں ہے بات. آپ مسلمان ہیں، میرے بھائی ہیں، اللہ نے آپ کو علم عطا فرمایا، آپ علم سے غور کیجیے. اسلام میں دو ہی چیزیں ہیں، یا تو حلال ہے یا تو حرام ہے. تیسری اصطلاح کا تذکرہ نبی نے اپنی پوری زندگی میں کہیں نہیں. مکروہ کی اصطلاح اور اس کی گھوٹے تعبیر حدیث میں کہیں پر بھی نہیں کی گئی. مکروہ حرام ہے، حرام یعنی وہ چیز جو حرام ہے اس کو مکروہ نہیں کہا جاتا. مکروہ کے معنی کیا ہے میں آپ کو سمجھاتا ہوں. حدیث میں مکروہ کے معنی یہ سمجھایا گیا کیسے؟ بخاری شریف کی حدیث ہے. اس حدیث کے راوی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں ایک مرتبہ ہمارے گھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی گئی تو ہم نے دسترخوان پر کھانے کے لیے ضب کو پیش کیا. یا ضب یعنی ہماری زبان میں اس کو کہتے ہیں گوڑ یا گھوڑ گھوڑ. کھانے کے لیے گوڑ یا گھوڑ گھوڑ کو پیش کیا گیا اور اسی گھوڑ گھوڑ کے نام سے امام بخاری نے بات باندھا ہے کہ یہ حلال ہے، یہ حلال ہے. وہ بھون کر حضرت خالد بن ولید نے نبی کے دسترخوان کے اوپر رکھ دیا جس کے اوپر جلیل القدر صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے کھانا کھانے. اللہ کے نبی سے خالد بن ولید نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کھائیے. اللہ کہتا نہیں میں نہیں کھاتا، تم لوگ کھا لو. میں نہیں کھاتا، تم لوگ کھا لو. کیوں؟ یہ ہمارے علاقے میں پایا نہیں جاتا. اس کو کہتے ہیں مکروہ. مکروہ کے معنی کیا ہے؟ وہ حلال چیز جس کے کھانے کے آپ عادی نہیں ہیں اس کو کہا جاتا ہے مکروہ. مکروہ حرام نہیں ہے. وہ حلال جیسے ایک آدمی گائے کا کچھ نہیں کھاتا، اس کو عادت نہیں ہے گائے کا کچھ کرنے، نہیں کھاتا آدمی لیکن اس کو حرام نہیں سمجھتا. نہیں کوئی گائے کا میں نہیں کھاتا، اس کو بولتے ہیں مکروہ. یہ ہے مکروہ. مکروہ کے معنی سگریٹ بیڑی نہیں. سگریٹ بیڑی یا خمیرے کی ساری چیزیں علماء اور محدثین کے نزدیک حرام ہے. حرام حرام ہے، حرام. کیوں؟ شبہ والی چیز. اس میں اصول کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے اصول بتایا. شراب حرام، پھر کہا کل مسکر حرام. ہر وہ چیز جس کا نشہ کیا جاتا ہے وہ حرام ہے. اب آپ سوچ لیں ہر وہ چیز جس کا نشہ ہوگا وہ کیا ہے؟ حرام. ایک آٹو ڈرائیور بیچارے کو نشہ ہے، کیسے؟ نہیں جب تک میں گھٹکا نہیں کھاؤں گا آپ کو نہیں چلا سکتا. اب ایک محنت کرنے والا مزدور ہے، اس کے دماغ میں نہیں جب تک میں بیڑی نہیں پیوں گا میں کام نہیں کر سکتا. تصور ہے نہیں اس کا. یہ حرام کا تصور ہے، یہ حرام. ایک دیندار آدمی کو مشتبہ چیز سے بچنا چاہیے. ایک دیندار آدمی کو حلال اختیار کرنا چاہیے اور حرام سے بچنا چاہیے. جو حرام سے بچ گیا، جو شبہ والی چیزوں سے بچ گیا، اس نے اپنے دین کی حفاظت کر لیا اور اپنے آبرو کی حفاظت کر لیا. اللہ اکبر. اگر نماز روزہ زکات یہ دینداری کا پیمانہ ہوتا تو آپ دیکھیں ایک آدمی سگریٹ پہ سگریٹ پی لیا، بعض لوگ آتے نماز کے لیے وضو کر لیے آ کے نماز میں کھڑ گئے تو ان کے بازو سے جو بو آتی ہے تو دوسرے نمازیوں کو ان کی بدبو سے تکلیف ہوتی ہے. یہ دینداری نہیں ہوتی، یہ دینداری نہیں. اس مسجد میں نماز کے لیے اللہ کے ملائکہ بھی آتے ہیں. ایک بندے کو تکلیف ہوتی ہے تو ملائکہ کو کتنی تکلیف ہوتی ہے نا. لہسن، ادرک اور پیاز یہ حلال ہے، لیکن لہسن، ادرک اور پیاز کچی کھا کے مسجد کو آنا یہ جائز نہیں. کیوں؟ اس سے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے، اس کے اندر بدبو آتی ہے، اس کی بدبو سے دوسروں کو کراہت ہوتی ہے. اسی لیے کہا گیا کہ نہیں، ایک مومن صبح سے شام تک اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، سبحان ربی العظیم کہتا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ کہتا ہے، سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتا ہے، سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، نبی پر درود بھیجتا ہے، مصیبت میں انا للہ پڑھتا ہے، خوشی میں الحمدللہ پڑھتا ہے. یہ گندی زبان سے جس سے بدبو آ رہی ہے، سوچو اپنے سے فیصلہ کرو، اپنے سے فیصلہ کرو. کسی سے پوچھو مت. نہیں بھائی ہم علماء سے پوچھتے، سب سے بڑا عالم آپ کا دل ہے.
پہلے فتویٰ یہاں سے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے ایک بات پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیکی کس کو کہتے ہیں اور گناہ کس کو کہتے ہیں؟ یہ بتائیے۔ آپ نے کہا اچھا فتویٰ چاہیے؟ کہا کہ سنو، استفتِ قلبک، اپنے دل سے فتویٰ لو۔ وہ کام جس کو کرنے کے بعد تم کو سکون ہو جائے تو سمجھو کہ تم نے نیکی کر دیا۔ وہ کام جس کے کرنے کے بعد تمہارے اندر بے چینی پائی جائے، سنو کہ تم نے گناہ کر دیا۔ پہلے فتویٰ، عالم صاحب سے مت پوچھو فتویٰ پہلے، یہ بڑا عالم یہاں ہے، یہ بڑا عالم۔ جیسے آپ سگریٹ کریں، اللہ حضور سامنے سے آئے، آپ کیا کرتے ہیں؟ پیٹا کرتے ہیں، اور بجائے پھینک دیا، گلی نہیں کرنی ہے، کیوں؟ آپ نے برا سمجھا نا، یہ حرام، یہ حرام، یہ حرام، اس کو ہی بولتے ہیں حرام، اس کو ہی بولتے ہیں اللہ گناہ جس سے دل بھیجے نہیں۔ وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ، تم کو ڈر ہوتا ہے کہ میرا یہ عمل لوگوں کو معلوم ہو جائے گا تو لوگ کیا کہیں گے، تو تم نے کیا کیا؟ گناہ کا کام کر دیا۔ نبی نے بڑا مفتی یہاں پر دیا، یہ بڑے مفتی مدرسوں کے نہیں ہوتے، بڑا مفتی ہمارا دل ہوتا ہے، خیر اور شر کا فیصلہ کرنے والا، یہاں سے لو بڑا فیصلہ، اللہ اکبر۔ تو دیندار آدمی کی یہ دوسری شناخت تھی۔ تیسری شناخت دیندار آدمی کی وہ یہ ہے، ترمذی شریف کی حدیث، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، آدمی کے بہترین اسلام کی دلیل یہ ہے کہ وہ بے فائدہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھتا ہے۔ بے فائدہ چیز سے اپنے آپ کو بچانا یہ دیندار کی تیسری نشانی ہے۔ بے فائدہ چیز کے معنی کیا ہے؟ لایعنی چیز جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جیسے گالی گلوچ، لڑائی جھگڑا، غیبت، حسد، فضول گفتگو، اس سے میرا کوئی تعلق، چغل خوری، اس سے میرا کچھ بھی تعلق نہیں۔ آدمی کیا کرتا ہے؟ نہیں میں مت بول گیا، ارے معلوم ہے کہ شیخ آج کیا ہوا، ایسا ہوا تھا، ہاں کیا ہوا، ایسا ہوا، تو اس کا مطلب میں دیندار نہیں ہوں، آدمی کی برائی سن رہا ہوں۔ ایک آدمی اگر ارے نہیں آپ کو معلوم ہے فلاں کے بارے میں، بولے کیا ہوا، ارے فلاں بڑے پہنچے ہوئے چیزیں، وہ حرام کھاتے، سود کو پیسہ دیتے، وہ کرتے، نہیں مجھے مت بولا، یہ میرے سے کوئی تعلق نہیں، جاؤ ان کے سامنے بولو، مجھے بولے یہ کیا کرتا ہے، یہ دیندار آدمی ایسا کر رہا ہوں، ہاں میں دیکھ لوں دین گیا۔ تو دینداری کی تیسری نشانی کیا ہے؟ ترکہ ما لا یعنی، بے فائدہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لَيَصْمُتْ، تو یہ سوچے کہ جب زبان کھلے تو خیر کی بات کہے یا خاموشی اختیار کرے۔ جیسے لوگ نہیں شیخ کیا کریں گے، بولا کیا کرنا، بولا نہیں بھائی آپ جو چاہے کر لو، میں تو کچھ بھی نہیں۔ یہ دین کی نشانی، ہمیں مشورہ دے رہا ہوں غلط تو یہ بے دینی کی نشانی۔ تو دیندار آدمی کا ایک تیسرا پیمانہ ہے، وہ پیمانہ کیا ہے؟ لایعنی چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لے۔ لایعنی چیزوں سے اگر ایک آدمی اپنے آپ کو بچا لے گا تو اس کا فائدہ کتنا ہوگا، لیکن اس کا وقت بچ جائے گا، اس کی صحت بچ جائے گی، منفی سوچ اس کی ختم ہو جائے گی، اور ہیبت ختم ہو جائے گی، دلوں میں سکون رہے گا، اطمینان رہے گا۔ جب وہ چلے گا کبھی لوگ بولیں گے بڑا جائے میں تو کوئی فضول گفتگو میں اپنے آپ کو ملوث نہیں کرتا۔ یہ تیسری نشانی۔ آج کے اس خطبے کی آخری حدیث، دیندار آدمی کی چوتھی نشانی، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه، تم میں کا کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ چیز اپنے بھائی کے لیے بھی پسند نہ کرے۔ کتنی بڑی بات ہے، دیکھیے اللہ اکبر۔ اس میں ہماری اصلاح کے بہت سی باتیں بیان کی گئی۔ دیندار آدمی کیا کرتا، میں یہ کرتا پسند کرتا ہوں، اگر میں خیرات دے رہا ہوں تو میرے معیار کا خیرات دوں گا۔ جیسے ہمارے پاس بولتے زکات کی ساڑی، صدقے کی ساڑی، خیرات کی ساڑی نہیں۔ آپ کی بیوی گھر میں پہننا پسند کرتی ہے نہیں، تو آپ اپنے بھائی کے لیے کیسا پسند کریں؟ آپ گھر میں نوکر چاکر سے کام لیتے، آپ کھا رہے بریانی اور نوکر کے لیے سادہ کھانا بنائے تو آپ دیندار نہیں ہو سکتے۔ آپ کے بریانی میں سے ایک نوالا اپنے نوکر کو بھی دو، یہ ہے دینداری کی نشانی۔ آپ اپنے نوکر کے ساتھ جا رہے ہیں،
ڈرائیو کر رہا ہے، ایک ہوٹل پر رکیا، نوکر سے بولے کہ میاں 50 روپے رکھ لو، تم کچھ بھی کھا لو، میں ذرا کھانا کھا کے گئے دینداری چلا سا۔ دیندار آدمی وہ ہے اپنے نوکر کو اپنے برابر بٹھا کر کھلاتا ہے، اپنے میں سے کھلاتا ہے، جو میں میرے لیے پسند کرتا ہوں وہ میرے نوکر چاکر کے لیے بھی پسند کروں۔ کیوں؟ وہ بھی انسان ہے، تھوڑی دیر کے لیے دیکھیے، میں میرے لیے اچھا پسند کروں، دوسرے کے لیے برا پسند کروں، کل میرے دن برے آئیں گے تو کیا میں برا پسند کر سکتا ہوں؟ سوچیے، اپنی جگہ سوچیے، سوچ کر فیصلہ کیجیے۔ تو یہ 4 نشانیاں ہیں ایک دیندار آدمی کے، جس کو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا۔ اب آئے محترم حاضرین، احتساب کے طور پر ہم میں کا ہر شخص اپنے آپ کو دیندار کہتا ہے، کیا ہمارے اندر یہ پیمانہ ہے؟ الحمدللہ اگر ہے تو الحمدللہ، اگر نہیں ہے تو اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ دین ظاہری چیزوں کا نام نہیں ہوتا۔ داڑھی منافقین کو بھی تھی، مومنوں کی طرح کپڑے منافقین بھی پہنا کرتے تھے، لیکن اللہ نے ان کو کیا کہہ دیا؟ منافق کہاں منافق۔ اللہ، سوچو یہی بات سوچو۔ کوئی بڑی پگڑی بن کے آ گیا، آسا لے لیا، ہاتھ میں تسبیح پکڑ لیا، ارے بڑا دیندار ہے، نہیں ہوتا دیندار، وہ دین کا پیمانہ نہیں ہوتا۔ پہلے دیکھو وہ حلال سے بچتا ہے، حلال اختیار کرتا ہے، حرام سے بچتا ہے، شک والی چیزوں سے دور رہتا ہے، غیبت، چغلخوری، حسد سے بچتا ہے، اور تمام مسلمانوں کے لیے یکساں چیزوں کو پسند کرتا ہے، اور اس کی نیت صالح ہے، تو وہ ہے دیندار، وہ ہے دیندار۔ اگر ان میں سے کوئی چیز کم ہے تو وہ آدمی دیندار ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دین کے پیمانے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، احادیث میں بیان کردہ دین کے معیار پر اللہ ہم کو کھڑا اترنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم جو کچھ سنتے ہیں اس پر اس کے عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توحید کی نعمت سے مالا مال فرمائے، شرک کی گندگی سے اللہ ہم سب کے لیے مانی فرمائے، سنتوں کو زندہ کرنے والا بنائے، بدعات سے اللہ ہمارے دامن کو دور رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حاسدوں کے حسد سے بچائے، ظالموں کے ظلم سے بچائے، یہود نصارہ اور ہنود کے فتنوں سے اللہ ہم سب کے لیے بنی فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی بیماریوں سے محفوظ فرمائے، ہم میں کے جو بیمار ہیں اللہ اپنے فضل و کرم سے شفائے عاجلہ اور شفائے عاجلہ نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ حالات خیر و راہ سے مسلمہ کی نگہبانی فرمائے، اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے، بن بھی آئی جوڑوں کا انتظام فرمائے، اللہ تعالیٰ قید و بند کی صحبتیں برداشت کرنے والوں کی رہائی کے اسباب کو آسان فرمائے، اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رکھے اسلام پر رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو، اقول قولی ھذا استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔